پھر ماجرا بدل گیا، کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ ماجرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو لی اور وہ میری اونٹنی اور میری سواری تو وہی ہے، میں نے کوئی سواری نہیں بدلی، میں نے جس بچے کو لیا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربنا وابعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ اوقات اور لمحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے اپنے دل کو معمور کیا جائے، نبی علیہ السلام کی یادوں سے اپنے دل کو منور کیا جائے۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی ہے کہ جب اس دنیا کے اندر میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور کسی سے تعلق ہو جاتا ہے تو بندہ ہمیشہ اور کثرت کے ساتھ میں اپنی محبت کا اور تعلق کا تذکرہ کرتا ہے، اور جہاں کہیں بھی اس سلسلے میں باتیں ہوتی ہے اس کے کان اس طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں اور دل و دماغ اس طرف مائل ہونے لگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر میں نبی علیہ السلام کی محبت اور یاد سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس لیے اس مہینے کی مناسبت سے کچھ اہم باتیں اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق، آپ کی ولادت اور بچپن کے متعلق آپ علیہ السلام کے حالات ہمیں اور آپ کے سامنے آ جانے چاہیے۔ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو ایک تاریخی پس منظر کے اندر میں جانا ہوگا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر میں بھیجا اور کچھ فرمایا۔ ان انبیاء علیہ السلام کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ نبی علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر میں انسان جو غلط روش اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے انسان ہے اسے سیدھے راستے کی طرف لایا جائے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کی جائے۔ جو رب العالمین سے کٹ چکے ہیں اسے
اولین مقصد تھا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ فرشتوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے وہ اللہ رب العزت کی نور کے بنے ہوئے مخلوق ہیں۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی عبادتوں کے اندر میں مشغول رہتے ہیں۔ انہیں نہ کمانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، انہیں نہ بال بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسانوں کی جانب اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے تو انسان تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم کیسے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، جبکہ ہمارے پاس ضروریاتی زندگی موجود ہے، ہماری ساتھی زندگی کی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، ہمیں زندگی میں کمانا، کھانا، بال بچوں کو پالنا اور پوسنا اور ضروریاتی زندگی کو دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ اور ان فرشتوں کا ایسا کوئی کام نہیں، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ہمیشہ پوری زندگی اللہ رب العزت کی عبادتوں کے اندر میں مصروف رہتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی عبادت کرے، ہم انسان اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے ہی ایسے مخلوق کو چنا جسے انبیاء علیہ السلام کی ذات سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تحقیق کے تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر آئے ہیں، تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں اور مشقتیں ان پر بہت گراں گزرتی ہے، بہت بھاری گزرتی ہے۔ حریص علیکم، اور وہ پیغمبر تمہاری خیر خواہی اور تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ حریص ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اتنا ہی نہیں، اہل ایمان کے لیے بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر میں بھیجے گئے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں، تم ہی میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہی ہے، لیکن تمہارے سلسلے میں ان کے دل میں ایک اڑھن ہے، ایک درد ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر جو مصیبتیں، جو تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہے، ان کی وجہ سے انہیں اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، گراں گزرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، حریص علیکم، کہ نبی علیہ السلام تمہاری خیر خواہی اور بھلائی کے لیے بڑے حریص ہیں، بڑے خواہشمند ہیں کہ تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا رؤوف رحیم، کہ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ قرآن کریم کی جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی، بیت اللہ کو بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم
کہ ان میں ایک ایسے رسول کو بھیج دیجیے، ایک ایسے پیغمبر کو بھیج دیجیے، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، سکھلائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں گے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ تو اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ دعا پوری ہوئی۔ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹے عطا فرمایا تھا، ان میں سے ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام اسحاق تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جب دودھ پیتے بچے تھے، جب دودھ پی رہے تھے، اس وقت ان کی والدہ نے مکہ المکرمہ کے اندر لے گئے اور وہیں آباد ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام دوسرے شہر دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے چلے گئے، اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر وہاں شادی ہوئی، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں ایک قوم آباد ہوئی، اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے یہ سلسلہ چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی، بیت اللہ کو بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہ رب کریم ربنا وابعث فیہم، کہ ان میں ایک ایسے رسول کو بھیج دیجیے، ایک ایسے پیغمبر کو بھیج دیجیے، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، سکھلائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں گے، ان کی پاکیزگی کریں گے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ تو اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ دعا پوری ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹے عطا فرمایا تھا، ان میں سے ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام اسحاق تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جب دودھ پیتے بچے تھے، جب دودھ پی رہے تھے، اس وقت ان کی والدہ نے مکہ المکرمہ کے اندر لے گئے اور وہیں آباد ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر وہاں شادی ہوئی، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں ایک قوم آباد ہوئی، اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے یہ سلسلہ چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا گیا۔ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کے دادا عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور 10 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹا جو بیٹا تھا عبداللہ، یہ نبی علیہ السلام کے والد ماجد ہوئے۔ عبداللہ یہ نبی علیہ السلام کے والد ہوئے۔ نبی علیہ السلام جب اپنی ماں کی کوکھ کے اندر میں تھے، ماں کی پیٹ کے اندر میں تھے، تو نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کی والدہ بی بی آمنہ یہ بیان کرتی ہے کہ میرے بدن کے اندر میں، میرے پیٹ کے اندر میں جب میرا لال تھا تو مجھے کسی قسم کی کوئی دقت اور کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا،
فرماتی ہے بی بی آمنہ کہ جب میرے بچے کے جننے کا وقت آیا، میرے پاس میرے گھر میں نہ چراغ کچھ بھی نہیں، میں جس وقت اپنے بچے کو جننے والی تھی وہ گویا کہ اندھیرا تھا، اور جیسے ہی میرا لال اس دنیا کے اندر میں آیا تو میرے لال کے آنے کی وجہ سے میرا وہ روشن اور چمکدار ہو گیا۔ بی بی آمنہ یہ بیان کرتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی ایک انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی، جو اس بات کو بتلا رہی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی علیہ السلام شراب پیدا ہوئے، اس زمانے کے اندر میں ایک تیسرا بادشاہ جو تھا، تیسرا کا جو محل تھا، اس محل کے اندر میں سو سے آگ جل رہی تھی، ہزاروں برس سے آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ اچانک آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، ایک نہر ہے، نہر ساوا، وہ نہر ساوا اس کا پانی کبھی سوکھا نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی اس نہر ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ وہ کسرا کا جو محل تھا، اس محل کے اندر میں جو ہزاروں سال سے آگے جل رہی تھی، اچانک آگ بجھ جاتی ہے اور پھر اس کے 14 تنبورے ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں۔ پورے علاقے کے اندر میں یہ خبر پھیل پڑتی ہے، کیا ماجرا ہے کہ ہزاروں سال سے یہ کبھی آگ بجھی بھی نہ تھی، اچانک کیسے بجھ گئی؟ لگتا ہے دنیا کے اندر میں کوئی نیا معاملہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے اس وقت کے جو تورات انجیل کے جاننے والے عالم تھے، ان کے جاننے والے لوگ تھے، ان کے پاس جاتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کیا معاملہ ہے، کس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کے آنے سے کفر کے اندر میں زلزلہ اور لرزہ پایا۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے تو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے خدمت کے اندر میں کچھ خیال آتا ہے کہ میں اپنے اس چاند سے ٹکڑے کا، اس نور نظر کے ٹکڑا دو۔ بی بی آمنہ یہ فرماتی ہے میرے دل میں ایک نام آتا ہے اور میں اس نام کو خوابوں کے اندر میں دیکھ لیا کرتی تھی، اور مجھے کہا جاتا تھا تم اپنے ہونے والے لاڈلے بیٹے کا نام یہ رکھنا۔ چنانچہ بی بی آمنہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھتی ہے اور مطلب اپنے پوتے کا نام محمد رکھتا ہے۔ واہ واہ، آج سے پہلے محمد نام اس دنیا کے اندر میں کوئی نہ رکھا تھا۔ لوگوں نے مکے کے اندر میں جب لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ تم نے اپنے پوتے کا کیا نام رکھا تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا اور بی بی آمنہ نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا، یعنی محمد اور احمد یہ دو نام مکے کے اندر میں بڑا انوکھا نام تھا، اس سے پہلے کوئی نہ رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا کیا ہی شاندار نام رکھا ہے، اس سے پہلے ایسا نام تو نہیں رکھا گیا تھا۔ عبد المطلب فرماتے ہیں تم نے میرے پوتے کی شان ہی کہاں دیکھی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد اگلا مرحلہ دودھ کے پینے کا معاملہ آتا ہے۔ کچھ دنوں تک نبی علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا، اس کے بعد نبی علیہ السلام ابو لہب کے آزاد کردہ باندھی سویبہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ لوگ مکہ شہر کے اندر میں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے نہیں رکھا کرتے تھے کہ شہر کی آب و ہوا سازگار نہ ہو، موافق نہ آئے، اس لیے عرب کے یہاں دستور تھا کہ اپنے بچوں کو دیہاتوں کے اندر میں بھیج دیا کرتے تھے۔ وہ دائیاں دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی تھی، وہ بچوں کو لے جاتی تھی، دودھ پلایا کرتی تھی اور پھر اجرت کے پیسے اصول لیا کرتی تھی۔ چنانچہ معاملہ پیش آتا ہے دودھ پلانے کا۔ قبیلہ بنو سعدیہ کا قافلہ مکہ شہر کے اندر میں سال میں ایک مرتبہ آتا تھا۔ وہ قافلہ مکہ شہر کے اندر میں آتا ہے، وہ
گھر مل جائے، کوئی مالدار گھر مل جائے، تاکہ ہمیں اجرت کی بہت زیادہ ملے، موٹی رقم میں اجرت ملے۔ لوگوں نے مالداروں کے بچوں کو لے لیا اور پھر وہ مکہ شہر سے اپنے قبیلے کی جانب لوٹ گئے۔ چنانچہ ایک حلیمہ سعدیہ یہ ایک عورت ہے، ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ حارث بن عبد العزیٰ اس کی اونٹنی بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی۔ مکہ کے تمام بچوں کو لوگ لے کر چلے گئے، اپنے یہاں لے کر چلے گئے تاکہ وہ دودھ پلائے، اور یہ حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئی کیونکہ ان کی اونٹنی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، دبلی پتلی تھی، صحیح سے چل نہیں سکتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں اپنی اونٹنی پر سوار تھی، قبیلے کے لوگ آتے گئے اور محل کے اندر میں گئے، بڑے بڑے گھرانے کے بچوں کو لے کر واپس چلے گئے۔ میں جب مکہ شہر کے اندر میں آئی تو میں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کوئی بچہ نہیں، صرف ایک یتیم بچہ ہے، ایک یتیم بچہ ہے، اور وہ بچہ محمد ہے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور ان کی ماں آمنہ سے پوچھتی ہے کہ اس کا باپ ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اب ہم کیا کریں، خالی ہاتھ اپنے قبیلے کو جائے، اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے، اے حارث اب کیا کرنا چاہیے، اب خالی ہاتھ ہم مکے کے قبیلہ سعدیہ کے اندر چلے جائے یا اس بچے کو ہم لے لیں۔ دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس معصوم بچے کو، اس یتیم بچے کو اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ بی بی آمنہ سے کہتی ہے تم اپنے بچے دو، میں تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو لینا تھا، پھر ماجرا بدل گیا، کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ ماجرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو لی اور گود میں لینے کے بعد جیسے ہی اپنی اونٹنی پر بیٹھی، اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں، اونٹنی چلنے کو تیار نہیں، پوچھا گیا ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ خیال آیا دل کے اندر میں ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے اس بچے کے اندر میں۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھی ہوئی بھی تھی، ان کا شوہر حارث بن عبد العزیٰ یہ آگے سواری چلا رہا تھا، یعنی اونٹنی کو چلا رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ پیچھے نبی علیہ السلام کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، سواری چلنے کو تیار نہیں ہے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اس بچے کو آگے کر کے تو دیکھو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو جیسے آگے کیا گیا وہ اونٹنی کھڑی ہوئی اور اس قدر تیزی کے ساتھ چلنے لگی کہ پورا قافلہ جو پہلے بچوں کو لے کر نکل گیا تھا، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی اس قدر تیزی کے ساتھ لے کر دوڑ رہی ہے کہ قافلے کے لوگوں نے کہا اے حلیمہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، تم نے اونٹنیاں بدل لی کیا، تم نے سواریاں بدل لی، اس طرح کا واقعہ تو ہم نے تمہارے ذات میں نہیں دیکھا ہے، کیا ماجرا ہے حلیمہ سعدیہ، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے نہیں، میری اونٹنی اور میری سواری تو وہی ہے، میں نے کوئی سواری نہیں بدلی، میں نے جس بچے کو لیا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ تو وہ ہے جو میرے لیے، میری زندگی کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ چنانچہ یہ قبیلہ کے لوگ قافلے والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اپنے محل کے اپنے گھر کے گھر پر پہنچ جاتی ہے وہ اونٹنی۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ میرا بیٹا تھا، میری چھاتی سے دودھ نہیں اترتا تھا، جس کی وجہ سے میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے، میرے قبیلے میں بکریاں تھیں اور قحط کی وجہ سے بکریوں کو چارہ نہ ملنے کی وجہ سے گویا کہ مری سی لگ رہی تھی، پورے قبیلے پر قحط سا سما تھا۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر میں لایا اور میں نے جیسے ہی بکریوں کو دودھ دوہنا شروع کیا، اتنا دودھ دوہا کہ پورے گھر کے لوگ سیراب ہو کر پی لیے، اور اتنا دودھ دوہا کہ دوہنے کے بعد بہت سارا دودھ بچ گیا تو میں نے اسے اسٹور کر لیا، جمع کر لیا، اور جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر میں رکھی ہوئی تھی، میں نے انوار و برکات کے وہ اثرات دیکھے ہیں، ظہور دیکھے ہیں کہ جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ محمد عربی
شروع ہو گیا. میری بکریاں جہاں جاتی, جس علاقے کے اندر میں جاتی, وہاں گھاس کے پودے تیزی کے ساتھ بڑے ہونے لگتے اور میری بکریاں شام کو سیراب ہو کر آتی اور اتنا دودھ دیتے پورے قبیلے کے اندر میں دودھوں کو گویا کے بانٹا کرتی تھی. میرا نور نظر اس زمانے کے اندر میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے, علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں فرماتی ہے کہ ایک چھاتی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے تو دوسرے چھاتی کے اندر میں منہ نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا بھائی بھی تھا, اس کا بھی تو خیال کرنا تھا, حلیمہ سعدیہ کی اولاد پہلے سے چھوٹا بچہ تھا تو اس کا بھی تو خیال کرنا تھا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپنے کے اندر میں بھی انصافی پہلو کو ظاہر کیا. سعدیہ فرماتی ہے کہ انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیزی کے ساتھ جب بڑے ہو گئے تھے, الصلوۃ والسلام جب 2 سال کے ہوئے تو 2 سال کے ہونے کے بعد سعدیہ سے فرماتی ہے کہ اماں میں بھی اپنے بھائی بہن کے ساتھ میں بکریاں چلانے کے لیے جاؤں, آگے اجازت دے دیتی ہے. چنانچہ اجازت ملنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی بکریاں چلانے کے لیے جاتے ہیں, چنانچہ عجیب و غریب کارنامے کو, عجیب و غریب معجزے کو بچوں چھوٹے بچے دیکھتے ہیں. جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں, بادل سایہ کیا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس درخت کے پاس جاتے ہیں وہ درخت جھک کر سلام کرنے لگتا ہے. وہ چھوٹے بچے جو حلیمہ سعدیہ کے چھوٹے بچے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرکت کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ذہن دل و دماغ کے اندر میں بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں معاملہ کیا ہے, ان کے اوپر کبھی دھوپ نہیں پڑ رہا ہے, یہ جہاں بھی جا رہے ہیں بادلوں کا سایہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ 2 چھوٹے بچے حلیمہ سعدیہ کے روتے ہوئے گھبراتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امی کہاں ہو, جلدی چلو, ابو کہاں ہو, جلدی چلو. کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا میرا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے مکی بھائی جو محمد ہے نا, ان کو 2 شخص آیا اور اس نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد نکاح کیا اور ان کے سینے کو چاک کر دیا ہے. حلیمہ سعدیہ, حارث بن عبد العزیٰ, یہ دونوں دوڑتے ہوئے گھبراتے ہوئے آتے ہیں کہ نہ جانے اس معصوم بچے کا کیا ہوگا. چنانچہ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. پوچھا جاتا ہے بیٹا کیا ہوا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے میرے سینے کو چاک کیا اور اس میں سے کچھ ڈالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا, پھر اس کو رکھ دیا اور پھر اس کو سی دیا. اسی کو شق صدر کہا جاتا ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا اور چاک کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سے وہ جو بچپنے کے اندر میں بچہ غلطیاں کرتا ہے پھر اس چیز کو نکال دیا, زمزم سے دھو کے پھر اس کو سی دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں بیان کی جاتی ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, یہ تو آپ کا بھی صرف 2 سال کے واقعے تک میں آپ کو بتایا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی عمر کے 6 سال کے ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ننیال گئے تھے مدینہ کی جانب. جب مقام ابوا واپسی کی صورت میں مقام ابوا پر پہنچتے ہیں, وہاں والدہ ماجدہ یعنی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اڑ گیا اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 برس کے ہیں تو ماں کا سایہ اڑ گیا اور اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش دیکھ ریکھ کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے وہ دیکھ ریکھ کرتے ہیں, پورے اچھے انداز سے خیال کرتے ہیں. جس جگہ جاتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. وہ قبیلے کے سردار تھے, جس مسند پر بیٹھا کرتے تھے بغل کے اندر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھاتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو کون جانتا ہے, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پیدا ہونے سے پہلے والد کا سایہ اٹھ گیا
اور بلانے کے بعد بڑے پیار سے کہا کہ میں نے دنیا کے اندر میں ساری چیزیں کی، لیکن میری ایک وصیت ہے میرے بیٹے، کیا تم میری وصیت کو پوری کرو گے؟ بیٹا کہتا ہے، آج کل کا بیٹا نہیں ہے جو مرنے والا باپ کہہ دے کہ بیٹا یہ کر لینا تو ہم باپ مر گیا، بیٹا کہاں مرنے والا کہہ دیا تو خود پورا کرے گا، لیکن اس وقت جب بھی کوئی وعدہ کر لیتا تھا تو اس کو پوری کرتا تھا۔ چنانچہ عبد المطلب کا انتقال سے پہلے وہ اپنے بیٹے ابو طالب کو بلاتے ہیں اور ابو طالب کو بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، کیا تم اسے پوری کرو گے؟ کہا ابا جان آپ کو وصیت کریں پوری کروں گا۔ کہا کہ یہ محمد ہے، ان کی تو پوری زندگی دیکھ ریکھ کرنا اور اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرنا۔ ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لایا لیکن نبی علیہ السلام کی حفاظت میں، نبی علیہ السلام کی دیکھ ریکھ میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں کی۔ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام نے ابو طالب نے ان کی حفاظت کی، نبی علیہ السلام کی۔ بہرحال واقعہ بڑا لمبا ہو جائے گا، ابھی یہیں تک رکھیے، اگلا جمعہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کے